بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو عوامی جمہوریہ چین کے صدر کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے امریکہ کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مگادیشو میں گزشتہ 2 روز سے جاری کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 480 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,50,220 ہو گئی ہے۔ اور میانمار میں فوجی بغاوت کی مذمت کرنے کے لیے آج بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات سے ہے۔ قطر کے دورے پر آئے ہوئے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں خارجہ امور کے شعبے کے ڈائریکٹر یانگ جی شی نے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ان کے ملک کی مختلف ریاستوں میں آنے والے شدید برفانی طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ حمد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی امریکہ کے صدر کے نام اسی قسم کے تعزیت کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل ریان کے گھوڑ دوڑ کلب میں منعقد ہونے والے امیری تلوار گھوڑ دوڑ مقابلوں کے فائنل راؤنڈز دیکھے۔ شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی بھی یہ فائنل مقابلے دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ صاحب اسم امیر نے ان مقابلوں میں کامیاب افراد میں امیری تلوار اور مقابلے کے دیگر انعامات تقسیم کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور ایندھن کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے اور دونوں ملکوں کے مابین تجارتی لین دین میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں خارجہ امور کے شعبے کے ڈائریکٹر یانگ جی شی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر اور چین کے مابین سفارتی تعلقات کو 32 سال مکمل ہو جانے کی مبارکباد بھی انہیں پیش کی۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش میں وارم ونٹر نامی پروجیکٹ کے پہلے فیز میں میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں کے کیمپوں کے اندر اشیاء خورد و نوش تقسیم کی ہیں۔ بنگلہ دیش کی ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون سے تقسیم کی جانے والی ان اشیاء خورد و نوش سے وہاں پر موجود 42,500 سے زیادہ پناہ گزینوں کو فائدہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس پروجیکٹ کے دوسرے فیز میں غذائی اشیاء کے علاوہ موسم سرما میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء بھی پناہ گزینوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مگادیشو میں گزشتہ 2 روز سے جاری کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں صومالیہ کے تمام گروپوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی کو بڑھانے سے اجتناب برتیں اور درگزر کرنے کی پالیسی اپنائیں۔ وزارت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صومالیہ کے برادر عوام کی سلامتی، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے حصول کے جذبے کے تحت
تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ تمام اختلافات کو پرامن سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ قطر میں آنے والے چند ہفتوں کے اندر پھیپھڑوں کی پہلی مرتبہ ٹرانسپلانٹ یعنی پیوندکاری کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس بات کا انکشاف قطر سینٹر فار آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سینٹر میں جلد ہی ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کی پیوندکاری بھی شروع ہو جائے گی۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے جسمانی اعضاء کی پیوندکاری کے پروگرام میں توسیع کی جا رہی ہے، چنانچہ پینکریاس یعنی لبلبے کی ٹرانسپلانٹیشن یعنی پیوندکاری بھی شروع کی جائے گی۔ واضح ہے کہ حمد میڈیکل کارپوریشن کے آرگن ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت کڈنی یعنی گردے کی پیوندکاری کے آپریشنز 100% کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ سن 2011 میں قطر آرگن ڈونر رجسٹری کے لانچ کیے جانے کے بعد سے اب تک 4,40,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے انتقال کے بعد ضروری جسمانی اعضاء ڈونیٹ کرنے کے تحریری وصیت نامے داخل کیے ہیں۔ وزارت تجارت اور صنعت نے اعلان کیا ہے کہ قطر کے اندر رواں سال 2021 ماڈل کی GMC سیرا گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ سے متعلق کچھ خرابی ہے، جس کی وجہ سے سیٹ بیلٹ صحیح طور پر کام نہیں کرتی۔ عوام کے نام وزارت کی جانب سے یہ پیغام اس کی ان کوششوں کا تسلسل ہے جن کا مقصد ایسی گاڑیوں کو استعمال کرنے والے افراد کی جانوں کا تحفظ کرنا اور اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ کار ڈیلرز ان گاڑیوں کو ریپیئر کریں اور ڈیفیکٹس کو دور کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 459 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اس عرصے کے دوران وائرس کے مزید 480 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,50,220 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کہا ہے کہ وہ قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم باشندوں کی ویکسینیشن کے پروگرام میں توسیع کر رہی ہے تاکہ سوسائٹی کے سبھی افراد کو اس وبا سے بچایا جا سکے۔ عالمی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اور انتقال کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، جسے صحت کے عالمی ادارے WHO نے ایک مثبت اور خوش آئند تبدیلی قرار دیا ہے۔ بھارت کی 6 ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں نئے سرے سے اضافہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، چنانچہ حکومت نے اس پر قابو پانے کے لیے فوری ضروری اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران کیرالہ اور مہاراشٹر ریاستوں میں نئے کیسز کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کی مذمت کرنے کے لیے آج بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی، جس میں 2 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ فوجی لیڈروں نے عوام سے جلد الیکشنز کرانے اور اقتدار سول حکومت کو سونپنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے باوجود شہری نافرمانی اور فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج مرکزی شہر ینگون میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان مختلف مقامات پر جمع ہوئے، وہ فوجی جنتا کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ 2015 میں کیے گئے اس کے جوہری معاہدے کے بارے میں مذاکرات پھر سے شروع کرنے کا اس لیے خواہش مند ہے تاکہ ایسی غلطیوں سے بچا جائے جن کی وجہ سے مشرق وسطی کے حالات مزید خراب ہوں۔ میونخ میں ہونے والی ورچوئل سلامتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ شفافیت اور بہتر مذاکرات کے ذریعے غلطیوں اور غلط فہمیوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ امریکی صدر نے یہ بیان ایسے موقع پر دیا ہے جب ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ایران جوہری معاہدے کی خلاف ورزی اس صورت میں بند کرنے کے لیے تیار ہے جب امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دے گا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محتاط سفارتکاری اور آپس میں تعاون بہت ضروری ہے، اسی لیے وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2018 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ایران پر پابندیاں نافذ کر دی تھیں، جس کی وجہ سے
امریکہ ایران تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو عوامی جمہوریہ چین کے صدر کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے امریکہ کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں گزشتہ 2 روز سے جاری کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 480 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,50,220 ہو گئی ہے۔ اور میانمار میں فوجی بغاوت کی مذمت کرنے کے لیے آج بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔